نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والے حضرات، دوست، احباب، میرے بہن بھائی سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور ایک بات یاد رکھیں، جس حال میں مالک رکھے اس حال میں راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کافر کی روح قبض ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ ہمیں اب یہ بھی بتا دیں، آپ نے کافر کا تو بتا دیا، اب مومن کا بھی بتا دیں کہ مومن کا کیا ہوتا ہے، کس طرح قبض ہوتی ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ حتیٰ کہ میں پھر سے بتاتا چلوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر پورا موت کا منظر میں نے بیان کیا تھا۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں، اب آج میں آپ کو مومن کی روح کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، جب کسی مومن کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسرائیل سے کہتا ہے، اے اسرائیل، میرے اس بندے نے میری خاطر بڑی مشکلات برداشت کیں، میرے اس بندے نے میری خاطر بڑے طعنے سنے، میرے اس بندے نے میری خاطر گرمی میں وقت گزارا، میرے اس بندے نے ہر حال میں میری عبادت کی، میرے اس بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ہر حال میں اس نے میری عبادت کی، چاہے گرمی ہے سردی ہے جو بھی ہے، میرے اس بندے نے میری عبادت کی، مجھے اس نے ہر حال میں راضی رکھا۔ جا اسرائیل، جا کے اس کی روح قبض کر کے لے آ۔ تو اسرائیل علیہ السلام آتا ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں آتے، 500 فرشتے 500 فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور گلاب کے اور ماشاءاللہ خوبصورتی بھرے پھول ہوتے ہیں۔ ان 500 فرشتوں کے پاس وہ لا کے اس کو جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں، اور جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اسرائیل اس کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے سامنے آ کے میں بتاتا چلوں ایک اور بات، آتے ہیں اس سے مطلب کہ اسرائیل ایک ہے، ان کے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں ان کو ملا کے کہوں تو آتے ہیں۔ بہرحال آپ کو سمجھانے کے لیے میں دوسری طرح کہتا ہوں کہ جب اسرائیل اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا منظر پیش کر دیتا ہے، اور اس سے کہتا ہے، وہ دیکھ جنت کی حوریں، وہ دیکھ جنت کے باغ، وہ دیکھ جنت کے پھول، دیکھ جنت کی رونقیں۔ جب اس کی آنکھیں جنت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اس کی روح کو قبض کرنے کے بعد اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ آگے آواز آتی ہے، کون ہے یہ؟ فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کی بیٹی ہے یا فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، میرے اس بندے نے مجھے راضی کیا، میں نے ان کو مٹی سے تخلیق کیا اور وہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا، اسے لے جاؤ۔ اس کے بعد جب اس روح کو زمین پر لایا جاتا ہے اور قبر میں داخل کیا جاتا ہے
جب اس کی میت کو اتارا جاتا ہے تو ظاہر ہے روح کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس وجود میں داخل کیا جاتا ہے اور پھر اسے اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، فرشتے سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسے جنت کی میٹھی نیند سلا دو، اسے جنت کی میٹھی نیند سلا دو، اور اسے یہ پیغام ملتا ہے کہ تمہیں جنت کی میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، قبر وسیع کشادہ اور کھلی ہو جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ تمہیں جنت کی میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے اور بروز قیامت تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیک انسان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، اور پہلے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ برے انسان کی روح یعنی کہ کافر کی کیسے قبض ہوتی ہے، اور آج میں نے بتایا کہ مومن کی کیسے قبض ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ میں درخواست کروں گا کہ میرا یہ پیغام، میری یہ ویڈیو مزید آگے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔